بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ آپ کو ہر وقت تکلیف دیتے ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کی مثال ایک تنگ جوتے کی مانند ہے جو آپ کے سائز کے نہیں۔ ناظرین، تنقید کرنے والوں کے لیے آپ پانی پر بھی چل کے دکھائیں تب بھی کہیں گے تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے نکل جائیں۔ کمرے میں لال رنگ کے پودے لگانے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں سے تمام قسم کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک آنکھ کو بند کر کے سبق سیکھنے سے سبق جلدی یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص مصافحہ کرتے ہوئے دیر تک ہاتھ نہ چھوڑے تو وہ بہت قابل اعتماد شخص ہے۔ مسلسل قبض رہنے کی وجہ سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اکثر وہ زندگی جیتے ہیں جو دوسروں کو دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، ایک ہی وقت میں دو کام چلانے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر ماہواری ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسئلہ ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے وزن اگر زیادہ ہے تو آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ بھوک نہ لگتی ہو تو بکری کا دودھ پی لیا کریں، یہ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ ناظرین، جو لوگ سفید چاول زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو انسان خود سے کرتا ہے۔ کم سے کم غلط فہمی کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد ایک امرود ضرور کھایا کریں۔ ناظرین، رات کو کولڈ ڈرنک پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے گھٹنوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص بہت زیادہ کھاتا ہے وہ ہمیشہ بیماری کا شکار رہتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو چاہے تم حق پر ہو۔ انسانوں کے لیے سب سے مؤثر اور موزوں خوراک سبزیاں ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پئیں، آپ کا چہرہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ ناظرین، اگر سامنے والے کی طرف سے بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کہ وہ زندہ ہے، یا اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً وہ آپ وہاں مر چکے ہیں۔ کام کے دوران فحش باتیں سوچنے سے وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کرنے سے پہلے اپنی ناک میں انگلی پھیر لیں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ ناظرین، جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے بھی تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ٹماٹر رگڑ لیں۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے ناریل کے تیل کی کلی کریں۔ ناظرین، دانتوں پر ٹھنڈا گرم نہیں لگے گا۔ اس دنیا میں ہر چیز مہنگی ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد کلونجی کو لیموں اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس کر شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ انشاءاللہ شوگر کی بیماری کنٹرول میں ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانے کو ہضم کرنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔
بازاری خوشبو اور تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ ناظرین، دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین گرامی، بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کریں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ ناظرین، نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، سوتے وقت بار بار کروٹ بدلنے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو جائے یا رہ جائے تو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں پکا کر کھلائیں، انشاءاللہ بچوں کا قد بڑھنے لگ جائے گا۔ جڑے رہنے کے لیے بے انتہا بھروسہ اور اعتماد چاہیے، اور بچھڑنے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیمو پانی پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنک، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے، ورنہ معدے کی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کا معدہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، نمکین کھانا کم سے کم کھایا کریں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ چلتے ہوئے روٹی کبھی مت کھاؤ، نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ ناظرین گرامی، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھجور خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف میں آرام دیتی ہے۔ کچی ادرک کا 1 چنا برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ ہاتھوں اور پیروں پر ایلو ویرا کا جل لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ ناظرین، جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی سے ہونے والے سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ الائچی یا سونف چبانا فائدہ مند ہے۔ گرمیوں میں بد جوتے پہننے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بھوک کم لگنے کی شکایت ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ ناک کے اندر دانہ نکل آئے تو دانتوں میں کیڑا لگنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، لوہے کے برتن میں کبھی دودھ مت پیو، ورنہ ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ جن کے کانوں میں درد رہتا ہو اسے یخنی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ راستہ ان کا نہیں جو آگے نکل گئے، بلکہ راستہ ان کا ہے جو بچے ہیں۔ بہترین بدلہ انتقام نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ دھبے نہیں ہوں گے۔ واش روم میں زیادہ دیر بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جو شخص ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔
नाजरीन, रोज़ाना एक खीरा खाने से जिस्म फिट रहता है और वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगे, आफियत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से खामोशी और 1 हिस्सा किनारा कशी है। नाजरीन, अचानक चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना रुक जाते हैं। नाजरीन, जो इंसान एक जगह पर ज्यादा देर बैठा रहता है उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। जिंदगी में खुशी और राहत की कदर जानने के लिए मुश्किलात का आना जरूरी है। कभी कभी हमें रोशनी की कदर पहचानने के लिए अंधेरे की जरूरत पड़ती है। नाजरीन ग्रामी, ख्वाब वही देखो जो तुम्हें मेहनत पर मजबूर कर दे। जो वक्त गुजर गया वो सबक है, जो आने वाला है वो आपके लिए एक यादगार मौका है। नाजरीन, लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। नाजरीन, कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और आपके दिमाग को तेज करता है। नाजरीन, रोजाना 1 गिलास गन्ने का रस पीने से जवानी जैसी ताकत हमेशा कायम रहती है। रात को सोने से पहले पिस्ता खा लिया करो, यह दिमाग की गर्मी से निजात देता है। नाजरीन, पुदीने की पत्तियां उबाल कर निहार मुंह पीने से रंग गोरा हो जाता है। अक्लमंद को चाहिए कि गमगीन न रहे, क्योंकि गम मुसीबत को नहीं टालता और गम का तसलसल अकल में कमी का बाइस बनता है। नाजरीन, ताज़ा दूध की झाग चंद दिन चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। औरत की टांगों में दर्द रहता हो, तमाम घर वालों की जिम्मेदारी है, उठाने की अलामत है। नाजरीन ग्रामी, वीडियो के इख्तिताम पर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अक़वाले ज़िंदगी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको हमारे बताए हुए नुस्खों, टोटकों और नसीहतों में से कौन सा ऐसा नुस्खा, टोटका या नसीहत पसंद आया, या ऐसा टोटका जिस पर आपने अमल किया और अमली तौर पर उससे फ़ायदा पहुंचा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह।